یہ جو رسم آیا ہے شیعہ بادشاہ نے مسلمانوں کو پیسے کی لالچ دے کر زمین کی لالچ دے، اب تو لوگوں نے زمینیں بھی ضائع کر دی، نہیں تو فقرانے کے لیے زمین دی جاتی تھی، جو تعزیہ بنائے گا تو چبوترا کے لیے اس کو رکھنے کے لیے سرکار کی طرف سے زمین ملی ہوئی تھی۔ پھر جو لوگ اس کو ذمہ داری لیتے تھے اس کے کھانے اور پینے کے لیے فقرانے کے نام پر، فقرانہ جانتے ہیں محتاجی کے لفظ ہے، زندگی بھر آپ محتاج رہیے، داہا بناتے رہیے اور یہ چند کٹھا کھیت آپ کو دیا جا رہا ہے، اس نام کھیت کو جوتتے رہیے اور کھاتے رہیے۔ کچھ زمین مٹی کھودنے کے لیے بھی دے دی جاتی تھی کہ وہاں جا کر کے مٹی لائیے، حسن اور حسین کا پتلا بنائیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پیسہ دے دے کر کے، زمین دے دے کر کے اس رسم کو لوگوں کے اندر پھیلایا گیا۔ پہلے جب تعزیہ بنا بنا کر گاؤں گاؤں بھیجا جاتا تھا تو لوگ مانوس نہیں تھے، لوگوں کے لیے اجنبی چیز تھا، یہ گناہ کی چیز سمجھتے تھے لوگ، تو اپنے اپنے محلوں سے بھگاتے تھے، لیکن کچھ لوگ کرنے لگے، دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن سے یہ بات ختم ہو گئی کہ واقعی یہ کوئی گناہ کی چیز ہے، واقعی یہ کوئی شرک کی چیز ہے۔ اس طرح سے تعزیہ ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہے، نہیں تو کسی بھی طور پر نہ اسلامی چیزیں، ہم نے اپنے کسی استاذ کو نہیں دیکھا کہ وہ تعزیہ بنائے ہو یا تعزیہ کی حمایت کیے ہو۔ دارالعلوم دیوبند پڑھے، کیا ان لوگوں سے زیادہ ہم لوگوں کے علاقہ کے لوگوں کے پاس علم ہے؟ حضرت مولانا نانوتوی سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے زیادہ کسی کو علم ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان سارے بزرگوں نے اس عظیم ترین گناہ سے منع کیا ہے۔ اچھا، اس کے گناہ ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، خود حضرت مولانا احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک زنانہ حرکت ہے، یہ موگیاہوا والا کام ہے۔ آپ اس کو اپنی زبان میں یہ بھی کہتے، زنانہ حرکت کا مطلب موگینیا کام ہے، یہ مردوں والا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، بلکہ تو یہ عورتوں کی حرکتیں ہیں، زنانہ حرکتیں ہیں، اور مختلف قسم سے ان کی قباحت بیان کی ہے۔ اور اس کے گناہ ہونے میں کسی مسلک کے کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں۔ آج سب لوگ اپنے اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، لیکن سب کے اندر نفس کی جو خواہشات ہیں، گناہ جو اندر رچ بس کیا ہوا ہے، آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ رسمی چیز، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ بات بنانے سے گاڑی نہیں چلے گی۔ ہم تو کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ باضابطہ اس کی پرستش کی جاتی ہے، باضابطہ اس کو پوجا جاتا ہے۔ غیر اللہ کو پوج کر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے سماج و معاشرہ کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس اللہ علیم و خبیر کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں آپ اپنے عالم کو جواب دے سکتے ہیں، اپنے باپ کو جواب دے سکتے ہیں، سماج کے کسی ذمہ دار کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن والامر یومئذ للہ، جس دن سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہوگا اور خداوند قدوس آپ سے سوال کریں گے کہ میرے علاوہ تم نے کسی اور کو بھی پوجا تھا، کسی اور کی بھی پرستش کی تھی، تو اس وقت کیا ہم بات بنا لیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کوئی جواب نہیں ہوگا۔